بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج دن کو ہم ایک تعزیت کے لیے گئے، ایک بزرگ جو ہے ان کی وفات ہوئی اور بڑی طبیعت خوش ہوئی وہاں پہ جا کے، اس حوالے سے کہ ان کے جو آخری لمحات اور کچھ باتیں میرے علم میں آئیں۔ یہ بات سن لیجئے کہ وہ کوئی مولانا صاحب نہیں تھے جو فوت ہوئے، پیچھے ان کے جو بچے ہیں وہ بھی کوئی مولانا صاحب قاری صاحب نہیں ہیں، عام ایک تاجر آدمی ہے، لیکن ایک تو ان کے لیے اور دیگر جتنے کوئی مسلمان حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں، دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو غریق رحمت فرمائے، تو دعا ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ایک تاجر آدمی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خود ان کے چہرے پہ ماشاءاللہ سے داڑھی، بچے ہیں آگے وہ بھی داڑھیوں والے، خود بھی مطلب کاروبار کرنے والے، اللہ کا فضل، اپنے مکان دکان جو سلسلہ ہوتا ہے اللہ کا فضل ہر لحاظ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی فکر بڑی زیادہ، بچوں کو بھی مسجد کے ساتھ لگایا، آگے جو اللہ نے بچوں کے بچے ہیں وہ بھی چھوٹا بچہ ان کا انہوں نے حفظ پہ ڈال دیا اس کو، ماشاءاللہ سے وہ بھی حفظ کر رہا ہے۔ اور آخری وقت جو انہوں نے بتایا بڑی طبیعت اچھی ہوئی اس حوالے سے، کہتے ہیں کہ ابا جی کی عادت تھی اشراق پڑھنے کی، ابا جی کی عادت تھی تہجد پڑھنے کی، ابا جی باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ جو آخری دن ان کا 2-3 دن سے طبیعت زیادہ خراب تھی، وہ بیٹا بتا رہا ہے کہ میں نے وضو کیا، میں نے تہجد پڑھی، چونکہ ان کی اٹھنے کی چلنے پھرنے کی سکت نہیں تھی، تو میں نے نماز کا سبق جو ہے نا ان کے سامنے سبحانک اللہ سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک میں نماز کی ترتیب سے ان کے سامنے پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں باقی تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں نے دیکھا جب میں نے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کہتے ہیں تھوڑا سا انہوں نے اپنا رخ دائیں طرف کیا چہرے کا، پھر تھوڑا سا بائیں طرف کیا، جیسے کوئی نماز کا سلام پھیرتا ہے۔ سمجھے بات کو، کتنی اچھی تربیت ہے یہ۔ میں پھر وضاحت کر رہا ہوں، مولانا صاحب نہیں ہے وہ، کوئی قاری صاحب نہیں ہے، دنیا دار آدمی، اپنے ہاتھ کا کام کرنے والے، اللہ کا فضل، کتنی اچھا سلسلہ ہے۔ کہتے ہیں پھر فجر کی نماز کا ٹائم ہوا اور پھر انہیں فجر کا بھی اسی طرح انہیں تیمم کروایا، اور اتنی سکت نہیں ہے ان کی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو خود مل سکے، تیمم کروایا، پھر وہ چہرے پہ ملا ان کے، پھر نماز حاضر جیسے خود پڑھتے ہیں اس طرح میں نے پڑھ کے انہوں نماز پڑھائی ان کو، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے محسوس ہوا کہ ہم نے ان کے سامنے، ایک بیٹا کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ اپنی زبان سے کلمے کو دہراتے دہراتے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ کتنی خوبصورت موت ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے کون کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت سے اچھی امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ یہ بہت اچھی موت ہے۔ یہ ہوتی کس طرح ہے؟ مولوی صاحب اگر بے فکرے ہوں تو کیا پتہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی ایسا سلسلہ نہ ہو سکے، لیکن ایک دنیا دار آدمی اگر وہ فکر والا بندہ ہو، آج ابھی بیٹھے ہیں نا، ابھی باہر نکلیں، ہر دوسرا بندہ کو روٹی بتا رہا ہے اتنے کی ہو گئی ہے، دودھ اتنے کا ہو گیا ہے، پیٹرول اتنے کا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارا وہ یہی چل رہا ہے، مہنگائی کا دورہ پڑا ہوا ہے سب کو۔ میں یہ نہیں کہ کوئی حمایت کی بات کر رہا ہوں، مجھے بھی شاید اسی طرح تنگی، آپ کو بھی ایسے مسائل کا سامنا ہے، لیکن گزارش ہے کہ کیا یہ بھی کبھی فکر ہوئی ہے؟ مہنگائی کے تو بھوکا تو کوئی بھی نہیں سوئے گا، کھا کے ہی سوئیں گے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب۔ دعا بھی ہے کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی یہ بھی فکر ہوئی ہے کہ میری فجر کی نماز، میرے بچوں کی فجر کی نماز کا مسئلہ کیسا ہے؟ کبھی یہ بھی پریشانی ہوئی ہے کہ میں کل چارپائی پہ پڑ گیا، انسان ہے ایک مشین ہے، چل رہی ہے، ادھر اللہ پاک نے ہاتھ ڈور کھینچی تو بندہ گیا، سفر پہ چلا گیا، میں گر گیا جب، تو اس وقت کیا ہوگا؟ ایسا تو یہ کہ جائے متھے سے اترے جناب ہمارے سر سے مصیبت اترے، یا کوئی ایسی اچھی تربیت ہوگی؟ سمجھیں اس بات کو۔ کل جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں میں ان سب سے میرا سوال ہے، کیا کتنے ایسے بندے ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن کو پورے اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں؟ ابھی مغرب کی اذان ہوئی ہے، ان کے دل میں آیا چلیں الحمدللہ جمعہ شروع ہو گیا، میں درود شریف پڑھنا شروع کر دوں، میں جناب سورہ کہف میں نے پڑھنی ہے انشاءاللہ ہر صورت میں، کل میں نے جناب انشاءاللہ خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد جانا ہے، خطبے سے پہلے میں نے مسجد جانا ہے۔ کبھی یہ بھی فکر ہوئی ہے کہ اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی جمعۃ المبارک کے دن، ہاں جی، بکرے مینڈے کی قربانی، سمجھے نا ان باتوں کو؟ اتنا ثواب کہ جتنا کوئی مرغا جو ہے وہ اس کا صدقہ کر دے، اتنا ثواب جتنا کوئی انڈے کا صدقہ کر دے۔ یہ انڈے والا صدقہ بھی
اب انڈا کتنے کا؟ 15-20 روپے کا، 25 روپے کا انڈا ہوتا ہے. اتنا صدقے کا ثواب کس کو ملے گا؟ آخر میں جو مولوی صاحب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہاں اگر ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو پتہ نہیں جمعے کے بھی فرضوں میں شریک ہوتے ہیں، آدھے میں جا کے شریک ہوتے ہیں، ایسے اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشانی بھی لیا کریں کبھی. ویسے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی فضیلت سنا دی ہے. سمجھیں اس بات کو کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ. لیکن کرنا کیا ہوتا ہے؟ صبح اٹھنا، ہاں جی، بطور خاص جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز کی تاکید کی گئی، باجماعت نماز پڑھنا، اچھے کپڑے پہننا تو ہونا چاہیے نا. جمعۃ المبارک اچھے کپڑوں میں سب سے اچھے کپڑے پہننا، نہانا، غسل کرنا جناب، خوشبو لگانا، مسواک کا استعمال کرنا، ہاں جی، اور پیدل چل کے مسجد آنا. یہ تمام کی باتیں ہیں ساری، سواری پہ نہیں، پیدل چل کے مسجد آنا، ٹائم سے پہلے آ جانا اور بیٹھ کے رکعت ادا کرنا جتنی اللہ نے نصیب میں لکھی ہیں، کوئی تعداد نہیں جمعے سے پہلے کی. پھر کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ بھی ذہن رکھیے گا. لوگ گدنے پھلانگتے ہوئے آتے ہیں، پورے خطبے کو توجہ سے سننا اور بیچ میں کوئی لغو بات نہ کرنا. یہ وہ کام ہیں جو بندہ ایسا کر کے آتا ہے نا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک ایک قدم کے بدلے، ایک ایک قدم جو مسجد کی طرف اٹھ کے، اس ایک ایک قدم کے بدلے جو ہے اللہ پاک ایک ایک سال کے قیام اور ایک ایک سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. اس حوالے سے بھی کبھی سوچا ہے؟ پیسوں کی فکر تو سب کو ہے جی، میرے زیادہ ہوں میں، مہنگائی، یہ وہ، رونا دھونا. اس اہتمام کے ساتھ بھی کبھی جمعۃ المبارک کی نماز پڑھی ہے کسی نے؟